یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح کے شروع میں بھائی نے سوال کیا تھا کہ جو رہ گیا مسلک کا فقی مسلک کی، تو وہ اس اعتبار سے تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی عالم کے علم پر اعتماد کر کے قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہر بندہ اتنا علم میں اتنا ماہر نہیں ہوتا کہ وہ خود سے قرآن و سنت سے استدلال کرے اور اس سے صحیح جواب کو اخذ کرے، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ اس لیے تو عوام الناس یا وہ لوگ جو اجتہاد کی اہلیت نہیں رکھتے، جو شرائط اس کے آگے ذکر کریں گے، جو اس کی اہلیت نہیں رکھتے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو اہلیت رکھتا ہے شخص، اس کے علم پر، اس کی دیانت پر وہ اعتماد کرتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن و سنت سے جو مجھے جواب دے رہا ہے وہ بالکل درست ہوگا۔ اب جو اس نے فتویٰ دیا اور جو جواب دیا، اب جتنے اس کے ماننے والے ہو گئے تو وہ اس کا مسلک کہلایا۔ یہ اعتقادی اختلاف نہیں ہے کہ جس میں حرام و حلال کی بات یہ جناب جو کفر و ایمان کا مسئلہ آ جائے، یہ تو وہ چیز ہے کہ مختلف ذرائع سے قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں ایسا ہوا ہے، اور کئی ایسی مثالیں بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام غزوہ احزاب سے لوٹے تو آپ نے لوٹتے وقت اپنے صحابہ اکرام سے یہ کہا کہ بنو قریظہ تم جاؤ اور وہاں پر پہنچ کر تم نے ہر حال میں وہیں پر پہنچ کر تم نے نماز عصر ادا کرنی ہے۔ اب جب صحابہ اکرام جب روانہ ہوئے تو راستے کے اندر ہی نماز عصر کا وقت آ گیا۔ اب صحابہ کی تعداد دو کے حصوں میں بڑھ گئی۔ ایک نے کہا کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا لہذا ہم نماز عصر یہاں پڑھیں گے، دوسرے نے کہا کہ نہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ بنو قریظہ کے پاس جا کر وہاں پر نماز عصر پڑھنی ہے۔ اب دیکھیں یہ رائے کا اختلاف ہو گیا، اور حضور نے جو بیان فرمایا اب اس کو سمجھنے میں، ایک منشا رسالت کو سمجھنے میں اب دونوں کا اختلاف ہو۔ ایک نے وہیں پر نماز پڑھی، ظاہر پر تنہا نہ پڑھی بلکہ کئی لوگوں نے ان کے ساتھ پڑھی، اور کچھ وہاں سے نکلے اور انہوں نے نماز عصر اسی جگہ پر پڑھی جس کا نام نبی کریم علیہ السلام نے مرحمت فرمایا۔ اور یہ دونوں جب حضور کے دربار میں پہنچے اور کہا کہ حضور آپ کے منشے کو سمجھنے میں یہ اختلاف ہوا، ایک نے وہاں پر پڑھ لی ایک نے وہاں پر پڑھی، سرکار علیہ السلام نے دونوں کو گویا کہ جائز رکھا۔ اس پر ایک میں مثال مزید آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک عورت ہے، اس نے طواف زیارت کر لیا، فرض تھا نماز کا، حج کا کر لیا، اب وہ حائضہ ہو گئی، ٹھیک ہے، اب اس کے ایام شروع ہو گئے تو کیا طواف وداع اس پر جو واجب تھا وہ کر اپنے گھر جائے گی یا وہ چھوٹ گیا اس کے لیے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اگر اس نے طواف زیارت کر لیا ہے تو اب طواف وداع کی اسے ضرورت نہیں، وہ اپنے گھر چلی جائے۔ تو وہاں پر اہل مدینہ نے کھڑے ہو کر کہا یہ آپ نے فتویٰ کیسے دے دیا، ہم آپ کے قول کو تسلیم نہیں کرتے۔ پوچھا کیا کیوں؟ کہا کہ حضرت زید بن ثابت تو یہ کہتے ہیں کہ انہیں گویا کہ اپنے علاقے میں جانا نہیں پڑے گا، وہ عورت ادھر ہی رہے گی اور پاک ہو کر طواف وداع کرے گی اور پھر اپنے علاقے میں گویا کہ جائے گی۔ اب دیکھیں ایک ہی مسئلے کو سمجھنے میں یہ صحابہ اکرام کا جو گروہ ہے، اہل مدینہ جو ہے، وہ دو معنوں میں مختلف اور واضح، بالکل برعکس واضح۔ اور اس میں ایک بات آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کے مقابلے میں حضرت زید بن ثابت کے قول کو ترجیح دی اور انہوں نے اس قول پر عمل کیا، اور کچھ لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول پر عمل کیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ منشا رسول کو سمجھنے کے لیے اگر قیاس کیا جائے تو دو رائے ہو سکتی ہیں، اور ہر دور کے اندر یہاں تک کہ صحابہ کے دور میں بھی کئی لوگوں نے ایک امام کو فالو کیا اور اس کی رائے کو لیا۔ یہ تقلید کا بھی ثبوت بنتا ہے اور تقلید شخصی کا بھی ثبوت بنتا ہے کہ اہل مدینہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کو چھوڑ کر حضرت زید بن ثابت کے قول کو لیا۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کا